کسی تمہید کے آیت کریمہ کا ایک مختصر حصہ جو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ میرے پاک رب کریم ارشاد فرماتے ہیں محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا۔ قُلْ محبوبہ سنیا آپ فرما دیجئے، اللہ تعالیٰ سونے نبی سے کہہ رہا ہے، آپ اعلان کیجئے، آپ فرمائیے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا۔ محبوبہ جو آپ نے دعوت حق ان تک پہنچائی ہے، اندھیروں سے نکال کر اجالوں میں آپ جو ان کو لے کر آئے ہیں، بتوں کے آگے سے ان کے سروں کو اٹھا کر مجھ سے ملا دیا ہے، ذلت اور رسوائی سے نکال کر آسمانوں کی بلندیوں پر ان کو فائز کیا ہے۔ محبوبہ کل فرمائیے لوگوں، میں اس سب پر علیہ اجرن، میں اس سب پر تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتا، میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں طلب کرتا، علیہ اجرن۔ محبوبہ کہہ دیجئے مجھے کچھ نہیں چاہیے، میری کوئی طلب نہیں، میری کوئی ڈیمانڈ نہیں، مجھے کوئی اجرت نہیں چاہیے، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ ہاں اجرت کوئی نہیں چاہیے، لیکن اپنے قرابت داروں کی محبت چاہیے، سبحان اللہ، اپنی اہل بیت کی محبت چاہیے۔ اب آپ اسی وقت تھوڑی سی توجہ آپ کی چاہیے، چونکہ علمی بات کرنے لگا ہوں، ہماری قوم کا مزاج کوئی نہیں سننے کا نہ سمجھنے کا۔ علیہ اجرن الا المودۃ فی القربى۔ رسول مکرم کا عمل احسان ہے، اس کائنات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رحمت نہیں ہے، صرف اپنی امت کے لیے رحمت نہیں ہے، صرف انسانوں کے لیے رحمت نہیں ہے، بلکہ انسانوں میں جو معتبر وجود انبیاء کے ہیں، رسولوں کے ہیں، جتنی معتبر بلند پایا اللہ کے محبوبوں کی ہستیاں گزری ہیں، ان سب پر حضور رحمت بن کر آئے ہیں، اور نہ انسانوں پر بلکہ اشراف الارض پر، جمادات پر، نباتات پر رحمت للعالمین۔ جتنے بھی عالمین اللہ نے تخلیق فرمائے ہیں، حضور سب پر رحمت بن کر آئے ہیں۔ یہاں پر اس نقطے کو ضرور سمجھنا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان اللہ نے قرآن میں خود جتلایا ہے کہ مومنوں میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ اب اس احسان کو جب اللہ جتاتا ہے، ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے کہ تمہیں سونا سچا معبود دیا ہے، بدلے میں یہاں کیا آرڈر ہو رہا ہے؟ علیہ اجرن۔ بھئی یہ جو تمہیں میں نے احسان کیا تھا، جو معبود عطا کیے ہیں، انہوں نے جو بھی خدمات پیش کی ہیں، تمہارے اوپر جو بھی احسانات کیے ہیں، محبوبہ ان سے کہ میں اس کی اجرت نہیں مانگتا، بدلے میں کیا مانگتا ہوں؟ قرابت داروں کی محبت، اہل بیت کی محبت، رشتہ داروں کی۔ میں محبت کے معنی پہ بھی نہیں آیا کیونکہ آپ کو بات سمجھانی ہے، یہ محبت اس لیے کہہ رہا ہوں ایک گراؤنڈ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے، یعنی سب کچھ کے بدلے کوئی اجر نہیں چاہیے۔ بھئی خالق کائنات میں وجہ تخلیق کائنات حضور کو بنایا، سمجھ آ رہی ہے بات؟ خالق کائنات کو اللہ ہے، لیکن وجہ تخلیق
وجود ہی ان کے صدقے سے ہے. پھر ہدایت بھی دی, پھر اللہ سے بھی ملایا, بھٹکے کو راستہ دکھایا, اجالے دیے. جو یہ خلافت کا تاج سر پہ اللہ نے رکھا تھا انسان کے, وہ واپس خلافت انسان کو پھر شرف و عزت دیا, وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا. ان ساری مہربانیوں پر اللہ نے کہا محبوبہ آپ ان سے فرمائیں مجھے اس کی اجرت نہیں چاہیے, بدلے میں کیا چاہیے؟ مودۃ فی القربیٰ, مجھے قرابت داروں کی محبت چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو مودت اور محبت کی بات ہے اہل بیت اور حضور کے رشتہ داروں کی, یہ ایمان کا حصہ بنتی ہے. جو شخص بھی آج لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے, جو کلمہ سمجھتے میرے لیے شرف ہے, مجھے حضور کے صدقے سے اللہ ملا ہے, یہ کلمہ ملا ہے, تو پھر اس کلمہ کو کے لیے واجب ہو گیا, فرض ہو گیا کہ اس نے اس کلمے کے بدلے حضور کو کیا دینا ہے؟ کیا دینا ہے؟ موٹی بات نہیں ہے, اپنی دیدی باریک بات نہیں, یہ تو آسان سی بات ہے. اس کلمے کے اجر میں حضور کو کیا پیش کرنا ہے؟ بلند آواز سے یاد, اہل بیت کی محبت. کس کی محبت؟ سارے غلام بیٹھے ہیں نا اہل بیت, بیٹھے ہیں جناب. جیسا علیہ صاحب نے مجھے کہا تھا ہاتھ اٹھوایا کریں, اس لیے میں ان کو دکھا رہا ہوں, آج میں نے ہاتھ اٹھوائے. اہل بیت کی کس کے اجر میں؟ حضور نے جو کلمہ دیا ہے اس کا اجر اور کسی اجرت کے اور کسی رنگ کی صورت میں نہیں دینی, بلکہ کس صورت میں دینی ہے؟ اہل بیت کی نوکری, غلامی, ان کی محبت اور مودت سے دینی ہے. اب یہاں اس مدعے کو پا لینا کہ یہ اختیاری بات نہیں ہے کہ آپ اہل بیت سے پیار کریں یا نہ کریں. یہ جو آج لوگ کہتے ہیں نا ٹھیک ہے پیار کر لیا تو اجر ہے, پیار نہ کیا تو کوئی بات نہیں. یہ تو میں بڑے محتاط جملے بول رہا ہوں. جو زمانہ آ گیا ہے اس میں تو اس سے بھی بڑھ کر بےدبیاں ہیں. جملہ تو یہ بھی بےدبی والا ہے کہ مرضی لگے تو پیار کرو, مرضی لگے تو, یہ جملہ تو یہ بھی بےدبی کا ہے. لیکن لوگ آج کہتے ہیں نہیں بھئی ٹھیک ہے کر لو تو اچھی بات ہے, جواب دے تو بندہ نہیں ہے اللہ رسول کو, کیوں جی یہ پوچھا ہی نہیں جانا. بھئی قرآن میرے مامے نے لکھا ہے, قرآن بھی تو اللہ کا کلام ہے, اور یہ اللہ نے وحی نازل کی ہے, اور قرآن ہی آئین اور قانون ہے اسلام کا, اسی سے مسلمان بنتے ہو. تو آپ کہتے ہیں نہیں جی اس کا سوال نہیں ہے, اللہ نے تو پہلے کہا ہے. بھئی کلمے کا صلہ کیا چاہیے؟ اہل بیت کی اس سے یہ چیز سمجھنا. ہم تو امام علی مقام یا اہل بیت کے بڑے افراد کی باتیں چھیڑنے بیٹھتے ہیں. ذرا سننا, میری بات بیان سے سننا. جتنے چودھری حضرات بیٹھے پہلے سے آپ سے معذرت, میں فقیر بنتا ہوں بھائی, انہوں نے بہت سارے رکاب بھیجے, مجھے صرف فقط خادم اسلام کہتے ہیں. یہ پیر طریقت کیا ہوتا ہے, رہبر شریعت کیا ہوتا ہے, ہمارے پاس کی بات ہے. میں نے آج تک اپنے نام کے ساتھ کبھی پیر نہیں لکھا. لکھا ہے تو صرف صاحبزادہ اسی میں لکھتا ہوں کہ ہاں مجھے فخر ہے میرا پیو بہت بڑا ہے, مجھے فخر ہے میرا دادا بہت بڑا ہے, مجھے فخر ہے میرا درجہ اعلیٰ حضرت حافظ عبدالکریم بہت بڑا ہے. صاحبزادہ ضرور کہتا ہوں. میں اب آپ کی بات سمجھانے لگا ہوں. چودھری کو پھر اس لحاظ سے بننا چاہوں تو میں بھی بہت بڑا بن سکتا ہوں. گلر صاحب گجر برادری جتنے حضرات بڑے, آپ لوگ بڑے بڑے لوگ ہیں, جو صاحب بھی بیٹھے ہیں. میں عرض کرنے لگا ہوں آپ سے پہلے معذرت کر کے, آپ کی نسبتیں جو بھی ہیں, میری نسبتیں جو بھی ہیں, میرا نسب نامہ جو بھی ہے, آپ کا نسب نامہ جو
اور کل معاشر میں بھی اس کی پہچان نہیں ہے. لیکن الا المودۃ قربا جب آرڈر آ گیا ہے تو علماء اس بات پر متفق ہیں. صوفی کو اپر روز سے بات یہی سمجھاتا ہے. اور صوفیوں کا بادشاہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق. کون ہے؟ ابو بکر صدیق. کائنات میں رسول اللہ کی امت میں پہلا صوفی کون ہے؟ اس میں بھی کسی دن موضوع رکھ لیں. قاضی اسلم صاحب بلاتے نہیں مجھے, ان کی مسجد میں میرے اوپر پابندی ہے. کسی دن بلائیں تو آپ کو تصوف سمجھاؤں گا کہ تصوف کیا ہے اور صوفی کیا ہوتا ہے. آپ نے اگلا پروگرام اس پہ رکھنا ہے لازمی, تو بلا لیجئے گا. عتیق صاحب نہ سنا دیں گے, میں تصوف سناؤں گا. سبحان اللہ. سنیں, پہلا صوفی کون ہے؟ ان کا قول آگے میں ابھی آپ کو سناؤں گا اس اہل بیت کے حوالے سے. بات ڈیلی نہیں چھوڑنی, پوری بنیاد بنا کر عقیدہ آپ کے سینے میں راسخ کر کے جاؤں گا. میں نے مذاق سے کہا ہے, میرے دادے کے نام کی مسجد ہے, میں جب چاہوں چلا جاؤں. کالی آزاد کالی کھڑے ہو جائے کوئی مسئلہ ہے, میرا دل لگی ہے سے پیار سے. بچپن میرا ان کا ساتھ گزرا ہوا, کالی صاحب سے ہماری دل لگی ہے. تو میں آج کہہ رہا ہوں کہ آپ اور دوسری طرف نہ چلے جائیے گا, بڑی خدمات ہے دین کے لیے. تو میرا آپ کا نسب نامہ عارضی ہے, سنا ہو جائے گا. اور کل قیامت کے دن تو اس کا ذکر ہی کوئی نہیں. کل قیامت کے دن جب دیکھو تو وہ تو کہتے ہیں نسب نامے تو دور کی بات, خاندان چودراٹے, آپ کے دادے پر دادے تو دور کی بات, باپ اور ماں تک نہیں پہچانے. باپ اور ماں تک نہیں پہچانے گی, بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا. ٹھیک ہے جی, یہ ساری رشتہ داریاں ختم ہو گئی. لیکن نسل میں شامل ہے ایک بات, وہاں پر اگر ایک رشتہ داری ختم نہیں ہوگی, ایک نسب جو نہیں ختم ہوگا, وہ محمد رسول اللہ کا نسب. ہاں جی ہاں جی ہاں جی. کس طرح آپ سنتے نہیں مثال, چلو جو مشہور بات ہے وہی سنا دیتے ہیں. پھر قیامت میں کسی کا اعلان نہیں ہونا. آپ کہتے ہیں علیہ اجرن الا المودۃ فی القربا, چھوٹی بات ہے اور نہ بھائی یہ دین کی بنیاد ہے. ایمانی مسئلے کو میں اجاگر کرنا چاہتا ہوں, یہ ایمانی بات ہے. اور میرا ساؤنڈ والا بھائی ذرا یہ کو بند کر دو. یہ ایمانی مسئلہ ہے, ایمانی مسئلہ, ایمان کی بنیاد ہے. اس کو سمجھنا, دینا نہ چھوڑنا اس بات کو. جو بندہ اس محبت کے معنی کو نہ سمجھانا میرے بھائی, اس کا ایمان مکمل ہے. اس لیے سمجھنا میری بات, سب کے نسب نامے عارضی ہیں اور قیامت والے دن ختم ہونے, کسی کا کوئی ٹکرا نہیں ہوگا. ایک ہی خاندان کو فضیلت ہوگی اور وہ آل رسول ہے. عتیق صاحب نے اتنی مزے کی تقریر کی, بلکہ میرا دل نہیں تھا, کیونکہ میرا چھوٹا بھائی ہے. میں تو وہ کہنا بیٹھ کے دیکھتا ہوں, میں خوش ہوتا ہوں. جو میں چاہتا تھا میرا بھائی ویسی باتیں اب کرتا ہے. تو ٹھنڈ پڑتی ہے نا سینے میں, کیونکہ میرا چھوٹا بھائی ہے. میں تو دیکھ دیکھ کے کہتے ہیں نا زندگی اور خون بچتا ہے, وہ والی بات ہے. میرا دل نہیں تھا. اچھا, اور یہ میرے مزاج کو سمجھتے ہیں, میں نعروں کا قائل نہیں. اگر نعرہ لگانا ہے نا, یہ چلڑ سا سائی یہ ابھی 8 جون پہ بھی آیا نا, تو ہمارے بشیر صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں یہ کون سا مرد ہے جس نے ڈائریکٹ چھوٹی کرانٹ کی تار کو نہیں گرڈ اسٹیشن کو پکڑا ہوا, اس کے جذبے کی نہیں سمجھ آتی. اگر آپ نے نعرہ مارنا ہے نا, تو پھر میرے بھائی نقشبندی آپ خاموش رہتے ہیں, پریشر کوکر بند کر کے رکھتے ہیں, اندر سے بھاپ نہیں لگاتے کیا چل رہا ہے. اور اگر آپ نے خوشبو نکالنی ہے تو پھر چلو کی طرح نعرہ مارے. اور نہ میرا پتر آخر تک جواب ہے.
پڑھتے ہیں. کسی کو آتا ہے؟ ہاں جی بہت بے شرمائی نہیں یار. کورسوں پہ میلوں پہ نہیں لگتے تھے نعرے؟ لگتے ہیں نا تو لگا دیں. ہم اس کے منکر نہیں. سنے سوری صاحب ہم اس کے منکر نہیں کیونکہ ہم تو ہے ہی مولا علی کے غلام. اچھا یہاں اس کی اصلاح میں نے جان کے اس لیے کہا ہے گلی گلی نگر نگر بھی کر دیا, نگر نگر گلی گلی بھی کر دیا. آپ نے ایک نعرہ نیا شروع کرنا ہے اور میں چاہتا ہوں جو لوگ دیر سے یہ چلے اور پورے لاہور میں پھیلے. کیا ہے اب آپ نے کہنا ہے 1.25 لاکھ نعرہ کے ساتھ نعرہ رسالت. چونکہ کل ایمان اور کوئی چیز نہیں, کل ایمان رسول اللہ کی محبت ہے. اب اس نعرے کو نعرہ رسالت کے ساتھ لگائیں. بسم اللہ کریں بنائیں نعرہ رسالت. بات لمبی ہو گئی اور طرف نکل گئے. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ. یہ اختیاری مضمون نہیں ہے میرے عزیز, یہ اختیار میں نہیں کہ کرو یا نہ کرو, یہ فرض ہے. کیونکہ کل محشر کے دن بھی یہی مودۃ فی القربیٰ جن کے لیے ڈیمانڈ ہے, انہی کی پہچان باقی رہے گی. اور اس میں سر فہرست جو اس آل کی روح رواں. اور میں تو سمجھتا ہوں بندہ بے وضو ہو تو یہ لوگ نام کیسے ان کا لیتے ہیں. ہمارے تو ادب کا مقام ہے, ہمارے بزرگ تو نام بھی نہیں لیتے تھے, لیکن آپ کو پہچان کے لیے اب میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارے ایمانوں کی جان ہے حضور, لیکن حضور کی جان نہیں ہے. سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ عنہ. بھئی جہاں کسی کی پہچان نہیں رہنی وہاں قیامت کے دن انبیاء بھی کھڑے ہیں, رسول بھی کھڑے ہیں, صدیقین شہداء صالحین سب کھڑے ہیں. اور قیامت تک آنے والے آخری انسان سمیت ہر بندہ اس کی عزت و جلال کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا ہے. لیکن وہاں ایک ہی نسب کا اعلان ہوگا, او اہل محشر نظروں کو جھکا لو, محمد عربی کی بیٹی فاطمہ آ گئی. نبیوں کی نظروں کو بھی جھکایا جائے گا. ان المودۃ فی القربیٰ. میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں, میرا نسب آپ کا نسب, قبلہ مودۃ فی القربیٰ اس چیز کی ضمانت آپ سے مانگتا ہے کہ حسنین کریمین سیدہ فاطمہ, وہ تو بہت بڑے لوگ ہیں جو آج 1400 سال بعد حضور کی آل کا کوئی بھی شہزادہ, کوئی بھی سید زادہ, ہاں جی غور سے سننا, میں عرض کرنے لگا ہوں 1000 چودھری اس سید کی جوتی پر پڑا جس کی رگوں میں رسول اللہ کا خون دوڑتا ہے. 1000 وزارتیں قربان, 1000 تیر کروڑ تیر قربان اس سید کی جوتی پر جو سچا سید ہے, جس کی رگوں میں رسول اللہ کا خون دوڑتا ہے. آپ تو حسنین کریمین کے معاملے میں چوری کرتے ہیں نا یہ وہابی لوگ, یہ تو حسنین کریمین کی بارگاہ کے چور ہیں. میں عرض کرتا ہوں 1400 سال بعد بھی آج کے دور میں کوئی ادنا چھوٹا سا معاشرے میں حیثیت رکھنے والا سید جو نمازی بھی نہ ہو, جو تہجد گزار بھی نہ ہو, جو عبادت گزار بھی نہ ہو, وہ صرف سید اور وہ مسلمان, تو یاد رکھو اس سے محبت کرنا بھی اس قرآن کی آیت کی نص سے ثابت ہے. یعنی اس مجمع میں کوئی بھی سید اگر بیٹھا ہے, اگر کوئی بیٹھا حضور کا شہزادہ تو ہاتھ کھڑا کرے, کوئی اگر سید زادہ بیٹھا ہے, نہیں بیٹھا تو مدینے سے توجہ آ رہی ہے. اور یہ میری بات کی اجر میں نے آج کسی سے لینا نہیں, اور لوگوں یہ بھی سنو, صاحب نے مان یا اپنے باپ کے فضائل
وہ متقی بھی نہ ہو دنیا دار ہو، اس سے محبت کرنا مودۃ فی القربیٰ میں داخل ہے۔ اور یہ قرآنی حکم ہے کہ آج بھی رسول اللہ کے شہزادے کے ساتھ پیار کرنا ہم پر فرض ہے۔ کیا ہے؟ فرض ہے۔ بلند آواز سے کیا ہے؟ فرض ہے۔ سنی تے لے گئے، سنیو سننا ہو جاؤ، بنا بنو کے اہل بیت دوسروں کو دے دی۔ ٹھیک ہے؟ یہ جو اہل بیت ہے نا، یہ ہے ہی اہل سنت والجماعت، کیونکہ خود اہل بیت اہل سنت والجماعت۔ اس چیز میں بالکل جوان نہ مانے کہ پیر صاحب پہ آپ نے 10 کے نوٹ پھینکے ہیں، لیکن مجھے دکھ سے کہنا پڑتا ہے اس محبت کو اجاگر اس لیے کرنا ہے کہ اہل بیت کے افراد کے گھر چولہے نہ چلیں، روٹی نہ پکے، ان کے پاس ملازمت نہ ہو۔ پیر سے محبت کریں، یہ تو آپ کی نسبت کا ہے نا، اس کی اولاد سے محبت کریں، آپ کی نسبت کا تقاضا ہے، لیکن سید زادے سے محبت کرنا آپ کے ایمان کا تقاضا ہے، چونکہ نہ تو اس پر زکات لگتی ہے نہ صدقہ لگتا ہے۔ اس گھرانے کے ساتھ، اس بیوہ سید کے ساتھ، سید زادی کے ساتھ محبت کرنا آپ پر فرض ہے۔ کیا ہے؟ فرض ہے۔ میں امام پاک کا ذکر ابھی شروع نہیں کیا، لیکن مجھے توجہ پوری امام کی موجود ہے، چونکہ میں ان کی اولاد کی بات کر رہا ہوں۔ معاشرے میں بہت دوگلی پالیسیت ہے، دوگلی پالیسیت۔ ایک 8 جون کے عرس پر قبلہ سنی صاحب بیٹھے ہیں، صاحب کا مزاج کو سمجھتے ہیں، اور بھی جو بزرگ بیٹھے ہیں، ماسٹر صاحب منظور علیہ صاحب ایک عالم دین ہے، ان کی طرف ہماری شاید اولاد میں سے عرصہ بھی کو کرنا کر کے بیٹھ گیا۔ عرصہ چونکہ آپ محفل پاک میں جہاں رابطہ ہونا ہے وہاں رابطے میں ہوتے ہیں، آپ کی توجہ ہوئی، دیکھا کہ حضرت صاحب علامہ صاحب پیچھے بیٹھے ہیں، بچہ آگے بیٹھا ہے، تو حضرت نے فوراً بچے کو ڈانٹا، کہا تمہیں نہیں پتا رسول اللہ کی دین کا وارث پیچھے بیٹھا، تم اس کی طرف کمر کر رہے ہو۔ ہم نسبت اور حیا والے لوگ ہیں بھائی، ہمیں تو بڑی حیا ہے۔ اسی طرح حضرت صاحب سید کو کمر نہیں کرنے دیتے تھے۔ جتنے سادات میرے حضرت صاحب کے پاس تشریف لائے، آپ اپنے مسلح سے کھسک کر ان کو جگہ دیتے تھے، اپنے ساتھ بٹھاتے تھے، کھڑے ہو کے استقبال کرتے تھے، اور مجھ غریب فقیر سے ان سادات کی جوتیاں بھی حضرت صاحب نے سیدھی کروائی۔ ہم نے یہ آج کے سید کا ادب دیکھا ہے، آج کے سید کا، اور آج کا سید بھی قرآن کی اس آیت میں شامل ہے۔ مودۃ فی القربیٰ، رسول اللہ سبز گنبد میں دیکھ رہے ہیں اجر میں کلمے کے کون میری آل سے محبت کر رہے ہیں۔ یہ عام سید کی محبت کی شامل ہے۔ اب آتی ہے بات امام علی مقام، تمہارے اندر دھندلا پن، صحابہ کی بات ہو تو نعرے مار مار پورا جہان ہلا دیتے ہو۔ جی ایسا ٹولہ پیدا ہو گیا جس نے کہا جی امام علی مقام، وہ تو فلانا رحمت اللہ علیہ جو تھا وہ بڑا نیک آدمی تھا، یہ تو شہزادوں کی جان ہو سکتی ہے، اور بھی بکواسیات کیے جائیں۔ میں نے کہا تمہیں یہ نہیں پتا حسین کون ہے؟ امام علی مقام سیدنا امام حسین کون ہے؟ بھئی آپ کو کچھ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سمجھاؤں۔ سب سے پہلے عقلی بات یہ دیکھو، حضرت امام حسین وہ ہے کہ جس گھر میں پیدا ہوتے ہیں اس گھر میں قرآن نازل ہوا ہے۔ آج پیر کا بیٹا پیر ہے، مولوی صاحب کا بیٹا مولوی ہے، چوہدری صاحب کا بیٹا چودھری ہے، صاحب قرآن کے گھر میں پیدا ہونے والا حسین قرآنی نہیں ہے؟ کیا بات، قرآن ماشاءاللہ کیا قرآنی نہیں ہے وہ؟ اگر امام علی مقام جس گھر میں پیدا ہوتے ہیں وہ قرآنی گھر، جس گود میں کھیلتے ہیں وہ قرآنی گود، جس صاحب قرآن کی زبان کو چوس چوس کر بڑے ہوتے ہیں، گھٹی جن کی زبان مبارک لیتے ہیں وہ قرآنی زبان، جس گھر میں ویڑوں میں گیواروں میں کھیلتے ہیں وہ قرآنی ویڑوں
کیا امام علی مقام قرآن سے ہٹ کر کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں؟ اگر آج ایک پیر کے پتر کو، آج ایک پیر کے مرید کو جنت میں بھی داخلہ مل سکتا ہے، تو کیا رسول اللہ کا بیٹا جن کے لیے حضور فرمائے یہ فاطمہ کے بیٹے نہیں میرے بیٹے نہیں، چس نہیں دی، میں بزرگوں سے بھی تقاضا کرتا ہوں، نام امام حسین کا ہے، نام سعد الرحمان کے آباء و اجداد کا نہیں، چودھری صاحب کا نہیں، نواز شریف صاحب کا نہیں، عمران خان صاحب کا نہیں، دنیا کے کسی کتے کمینے کا نام نہیں، ایک جنتی جوانوں کے سردار کا نام امام حسین ہے۔ سینے میں پڑھنی چاہیے، بابے کے سینے میں پڑھنی چاہیے۔ یہ امام علی مقام کی بات ہے۔ یہ محرم، یہ 10 محرم تم شیعوں کی مخالفت میں، شیعوں کے مخالفت میں اہل بیت کے کام میں چوری کرو کہ حضور فرمائے سب کے شجرے تمہارے بیٹوں سے چلتے ہیں اور میرا جو شجرہ ہے وہ فاطمہ سے چلتا ہے۔ تمہیں یہ حدیث نہیں ملی، اسائی ستہ میں کہیں حدیث نظر نہیں آئی کہ حضور فرماتے ہیں یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں۔ اور اعلان عام ہے، کیا ہے؟ آج میں آپ سے حضرت حسین کے موضوع پہ بات کروں، بابا جی کا اور زندہ باد۔ 2 عرصوں میں پہلے بھی ولایت پر تقریر کر کے گیا ہوں، لیکن جن کی ٹھوکر سے ولایتیں بانٹی جاتی ہیں ان کا نام امام حسین، اور آج بابا ان کے نام سے زیادہ خوش ہوگا۔ جو صاحب عرس ہے بابا جلال شاہ صاحب، یہ زیادہ خوش ہوں گے ان کے نام سے۔ میں یہ اجاگر آپ میں بات کرنا چاہتا ہوں، سنیو، سنو گے، جاگو جاگو، یہ تمہارے آقا کے بیٹے امام حسین کا نام ہے، یہ تمہارے کلمہ پڑھانے والی شخصیت، تمہارے ایمان کی ضمانت دینے والی شخصیت، تمہاری شفا محشر والے دن کرنے والی شخصیت، تمہیں پانی سے پیاس بجھانے والی شخصیت، منزلات پاپ نکالنے والی شخصیت، جنت میں لے جانے والی شخصیت، ان کے بیٹے کا نام ہے امام حسین۔ اس میں جھول نہیں آ سکتی، اس میں اپ ڈاؤن نہیں ہو سکتا، اس میں ذرہ برابر بھی اپ ڈاؤن نہیں ہو سکتا۔ امام حسین، حضور نے فرمایا میرے بیٹے، اور پھر کیا تھا؟ لوگ حج کر کے اللہ کا قرب لینا چاہتے ہیں، لوگ عمرہ کر کے نیکیاں لینا چاہتے ہیں، گناہ بخشوانا چاہتے ہیں، لمبی لمبی عبادات کر کے ہزار نفل پڑھ کر تہجد کے ذریعے اللہ کی محبت لینا چاہتے ہیں، لیکن حدیث کے ذخیرے میں ایک نہیں سینکڑوں حدیثیں ہیں۔ کیا؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ میں حسین سے پیار کرتا ہوں۔ سننا اس بات کو، میں حسین سے پیار کرتا ہوں، اللہ تو بھی اس سے پیار کرتا ہے۔ کیا؟ اللہ تو بھی اس سے پیار کرتا ہے۔ حضور کے کہنے پر اللہ پیار نہیں کرتے ہوں گے؟ بتائیے نا، ایک عقیدہ آپ دیتے ہیں ہر صحابی نبی جنتی، بلند آواز سے جنتی، ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی، اس کو بھی اتنے زور و شور سے کہا کریں چونکہ ہمارا عقیدہ ہے ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی نبی اس عقیدہ میں فائر رکھے وہ بھی اندر کا چور ہے، وہ بھی بدعزمی والا بندہ ہے۔ لیکن میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں، ہر صحابی جنتی ہے، لیکن جس جنت میں اس نے جانا ہے، جس جنت میں جس صحابی نے جانا ہے۔ اچھا ادھر میں ایک وضاحت اور کر دوں، وجہ یہ نا کہ اہل سنت کا مزاج ہے تربیت ضروری ہے، ایک ہوتا ہے علم، ایک ہوتا ہے علم جو آپ آج کتاب سے بھی لے سکتے ہیں، مدرسے جا کے بھی لے سکتے ہیں، یہ فیس بک کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے، ویب سائٹ کھول کے آپ علم لے سکتے ہیں، لیکن ایک چیز ہوتی ہے تربیت۔ کیا؟ تربیت۔ اچھا یہ مثال دوں کیا؟ علم اگر سونا ہے نا، سونے کی ٹکڑیاں دیکھی ہوں گی، جس کے پاس ہے اللہ اس کو رسیو کرے اور کرے، جن کے پاس نہیں اللہ ان کو بھی حلال مال دے۔ ویسے فوٹو میں تو دیکھی ہوگی آپ نے سونے کی اینٹیں، اگر وہ گلے میں لٹکائیں وہ خوبصورت لگتی ہے یا سونے کا ہار خوبصورت لگتا ہے؟
سمجھو اگر علم سونا ہے نا تو تربیت اس کو نرم کر کے بناؤ سنگار کر کے خوبصورت ہار کی شکل میں بنا دو. اس لیے بندہ صوفیوں کے پاس، پیروں کے پاس، استادوں کے پاس بیٹھتا ہے کہ یہ علم جب بندے کو آتا ہے یہ بٹا ہی بنتا ہے صرف، لیکن اس میں خوبصورتی تب پیدا ہوتی ہے جب تربیت کا اثر شامل ہوتی ہے. میں نے آپ کو یہ بات سکھانی ہے. یہ جو میں بات آپ سے کہنے لگا ہوں اس بات میں آپ نے بڑی احتیاط برتنی ہے. جو میں امام علی مقام کے فضائل میں بات کرنے لگا اس سے پہلے یہ چیز جان لو. اہل سنت و جماعت، اور اہل سنت و جماعت سے مراد یہ ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک ہر صحابی، ہر اہل بیت کا فرد، ہر محدث، ہر مفسر، ہر پیر جس عقیدے پر متفق ہے اس کا نام اہل سنت و جماعت. جس جماعت سے اس کا تعلق ہے اس جماعت کا نام اہل سنت و جماعت. اب اس بات کو سمجھنا، ہمارے نزدیک فضیلت اور افضلیت یہ دو الگ الگ پہلو ہیں. یہ لفظوں دو لفظ ہیں، ملتے جلتے ہیں لیکن فرق بڑا ہے. ہمارے نزدیک افضلیت صدیق اکبر ضمنی نہیں قطعی ہے، قطعی، یعنی اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، کوئی دوسری بات نہیں کہ ابو بکر کا بلند آواز سے ابو بکر کا بعد اعتقادی چیزیں ہوتی ہیں، اس کی تجدید کر دی جائے، کہیں ہیر پھیر بھی ہو اللہ معاف بھی کرتا ہے، آئندہ کے لیے مضبوطی بھی عطا کرتا ہے. اہل سنت کی ترتیب کیا ہے کہ سب سے افضل کون؟ صدیق اکبر. اب جب قوالی سنتے ہیں اس میں تو علی کا پہلا نمبر کہتے ہیں، سارے بے حال ہوتے ہیں. بھئی چنگے سنی سن بیٹھی ہو، میں کہہ رہا ہوں کو ابو بکر کا بلند آواز سے ابو بکر کا اور حضرت عمر کا حضرت عمر کے نام سے شیطان کو تکلیف ہوتی ہے. سنیوں کو غلام رسول کو غلام اہل بیت کو نہیں ہوتی، اس لیے بلند آواز سے عمر کا دوسرا نمبر، عثمان کا جناب حیدر کرار کا. یہ جو چار خلفائے راشدین کی ترتیب ہے، یہ جو چار کی ترتیب ہے ہمارے ہاں فضیلت اس لحاظ سے اور افضلیت میں صدیق اکبر کا کوئی ثانی نہیں ہے. انبیاء کے بعد افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر. گھبرانا نہیں، میری اتنی آواز ہے بغیر مائک کے بھی چلے. افضلیت کے لحاظ سے ابو بکر صدیق کا صدیق کا جناب عمر کا جناب عثمان کا جناب حیدر کرار کا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ ختم نبوت، حضرات ذی وقار توجہ کے ساتھ. مجھے تو مائک کے بغیر زیادہ مزہ آ رہا ہے. آواز آ رہی ہے جی؟ سنیے، یہ جو چار ترتیبیں ہیں یہ اہل سنت میں معتبر ہے. اس میں چوری نہیں کی جا سکتی. اس پہ قرآن شاہد ہے، اس پہ حدیث شاہد ہے، اس میں رسول اللہ کے فرمان گواہی موجود ہے، نص میں شامل ہے. اس کے بعد عشرہ مبشرہ آتے ہیں. کون آتے ہیں؟ 10 صحابہ جن کو حضور نے جنت کی بشارت دی، جن میں یہ 4 بھی شامل ہیں اور باقی صحابہ بھی شامل ہیں. عبد الرحمن بن عوف بھی شامل ہے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح بھی شامل ہے، حضرت زبیر بھی شامل ہے. تو میں عرض کرنے لگا ہوں، اب یہ بات یہ نہ سمجھنا کہ ہم صحابہ کے پلے سے کچھ چوری کرنے لگے ہیں. خاموشی اختیار کرو، توجہ. نہ اگر حسین پاک کا نام عقیدت سے ہم لینے لگے ہیں،
ہمارے عقیدے میں گڑبڑ نہیں، عقیدہ وہی ہے جو ہے، لیکن اس نقطے کو سمجھنا، اے حضور کے غلام، دل کی کھڑکی کو کھول، جس جنت کے اندر ہر صحابی نے جانا ہے، جس جنت میں عشرہ مبشرہ نے جانا ہے، جس جنت میں خلفاء نے جانا ہے، اس جنت کے سردار حضرت امام حسین ہے، اس جنت کے سردار امام حسن ہے، اس جنت کے سردار سیدہ فاطمہ ہے۔ سمجھو اس نقطے کو، صحابہ کا نام لیا کام نہیں بنے گا جب تک صحابہ کے ساتھ اہل بیت کا نام نہ، اہل بیت کا نام لینا ضروری ہے، ہم چوری نہیں کرنے دیں گے، ڈنڈی نہیں مارنے دیں گے۔ جس جنت میں تم ہر صحابی کو بھیجنا چاہتے ہو، اس کا اعلان کیا ہے؟ حضور نے کیا فرمایا ہے؟ سیدہ شباب بھئی یہ میرے حسن و حسین کون ہے؟ جنت کے جوانوں کے سردار۔ حدیث یہاں بھی ہے کہ جنت کے بزرگوں کے سردار ابو بکر و عمر ہیں، لیکن اطلاق میں جو کر رہا ہوں، جو نص بات ہے، سیدہ کی سرداری ہے جنت، حسنین کی سرداری ہے جنت، اہل بیت کی سرداری ہے جنت۔ اس جنت میں جس نے رہنا ہے، سرداری میرے حسین کی ہے، سرداری میرے حسن کی ہے، سرداری میری سیدہ کی ہے۔ اگر تمہیں ہر صحابی جنت میں نظر آتا ہے، تمہیں جنت کے سردار حسن و حسین نظر نہیں آتے؟ وہاں عقیدے کی ڈنڈی، وہاں چوری، وہاں کیوں پلڑا ڈاؤن کرتے ہو؟ اور میرے عزیز نے حضرت مجدد صاحب کا ذکر کیا تھا، حضرت مجدد اعظم مجدد الفسانی، سلسلہ عالیہ چشتیہ ہو، قادریہ ہو، سہروردیہ ہو یا نقشبندیہ ہو، تمام سلاسل کے سردار شیخ احمد سرحدی مجدد الفسانی، غوث پاک جس کو جبہ بیچتے ہیں، ہاں وہ قادریوں میں قادری بیٹھا چس لے اس بات کو، غوث پاک نے اپنا ذاتی جبہ مبارک اپنی اولاد کو وصیت نامے کے ساتھ دیا کہ یہ آج سے اتنے 100 سال بعد سرحان کی دھرتی پر رسول اللہ کا اور اللہ کا ایک شیر آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، یہ میرا جبہ ان کو پہنچانا ہے۔ ہر سلسلے کی نیابت حضرت مجدد صاحب فرماتے ہیں، اور مجدد صاحب آج کے دور میں ساحل مراد ہے، ذوق کا لفظ ہے، ساحل مراد ہے، ساحل مراد ہے، یہ دنیا ڈوب رہی ہے، اگر کسی نے بچنا ہے تو مجدد صاحب کی تعلیمات کی طرف اس کو جانا پڑے گا۔ مجدد صاحب کیا کہتے ہیں؟ مجدد صاحب کہتے ہیں جنت میں وہ بندہ جا ہی نہیں سکتا، جنت میں وہ بندہ جا ہی نہیں سکتا۔ بھئی مولوی کو حوریں بڑی اچھی لگتی ہیں، وہاں کے غلمان بڑے اچھے لگتے ہیں، بدتر حوریں تو اس کو پتہ ہے، شہد اور دودھ کی نہریں تو اس کو پتہ ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ ساری نہریں، یہ ساری حوریں جن کی سلطنت اور غلامی میں ان کا نام امام حسین ہے، ان کا نام امام حسین ہے۔ امام حسین کی بات میں چوری، اب میری آخری بات سنو، ہر ایک کا ایک تعارف ہوا کرتا ہے، ہر ایک کا ایک اپنا تعارف ہے، لیکن جو حسین کا تعارف ہے کائنات میں کسی کے پاس نہیں۔ توجہ سے سننا، اور تعارف کرانے والی ہستی میں مسکین نہیں ہوں، کوئی محدث مفسر نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ کے غلاموں میں دوسرے نمبر پر جلوہ افروز ہونے والا، خود بیٹھنے والا نہیں، اللہ نے بٹھایا، رسول اللہ نے بٹھایا، رسول اللہ کے نائب جناب سیدنا عمر خطاب، بلند آواز سے عمر خطاب، شیطان بگانا ہو تو عمر کا نام ضروری ہے، سیدنا عمر خطاب، ہاں سیدنا عمر خطاب، وہ کیا تعارف پیش کرتے ہیں؟ اور یہاں اس بات کو میں نے ارادتاً رکھا ہے تاکہ آج آپ کو اس بات کا سمجھ آئے۔ جناب عمر خطاب، فتوحات ہوئی، مال غنیمت آیا، مال غنیمت کی تقسیم شروع ہو گئی، سارے صحابہ آتے گئے، اپنا اپنا حصہ لے کے جاتے رہے۔ حضرت عمر کے بیٹے
جن کا نام نامی اس میں گرامی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، بہت بڑے مجتہد ہیں، بہت بڑے مفسر ہیں، امت میں اور صحابہ میں بہت بڑا آپ کا مقام ہے. تو آپ ہی تشریف لائے، آپ کو ایک حصہ ملا. اتنی دیر میں جناب حسنین، حسنین سے کیا مراد؟ میٹھا میٹھا نام لیا کرو یار زبان سے، دل کی سختیاں دور ہوتی ہیں. میں آپ کو پیر و مرشد کی بات آخر میں سناؤں گا. دل کی سختیاں دور ہوتی ہیں، جسم اور روح پاک ہوتی ہے جب ان کا نام، تو پیار سے، ٹھنڈ سے، مٹھاس سے ان کے نام لیا کرو. اگر کلمے کا احسان مانتے ہو نا، کلمے کا احسان ہے تو ذرا میٹھے انداز سے کہو نا امام حسین، امام حسین، پھر کہو نا بلند آواز. حضرت جناب عمر خطاب سے ان کے بیٹے مال غنیمت کا حصہ لیتے. اتنے میں شہنشاہ کائنات رب کے سونے محبوب کے نواسے آتے ہیں، حسن اور حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر تمام مجاہدین کے مقابلے میں ان کو دگنا عطا کرتے ہیں. کتنا دیتے ہیں؟ اتنا کوئی صحابہ آپ کو آتا ہے نا کہ آپ کہتے ہیں ایک ہی صف میں کھڑے ہو کے میں سنتے ہیں کہ رحمت صاحب حضرت علامہ مولانا علی رضا صاحب جانتے ہیں شعر کو، آپ کو بڑے لوگ سناتے بھی ہوں گے. پھر مولوی کو کیا رکھا ہے، پیر کے پاس کیا ہے، فلانا چودھری کیا ہے. کیوں؟ جب سارے کھڑے ہوتے ہیں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، نہ کوئی بندہ رہا لیکن اہل بیت کی جگہ یہ شعر فٹ نہیں ہوتا. ہاں مزہ آیا کسی کو؟ اہل بیت نہیں ہر جگہ تلتے، سبزی کے ساتھ ہیرے نہیں تل سکتے. ہاں تیرے میرے لیے ہو سکتا ہے، ہم کو تو ٹپر ٹنڈے جو مل لگانا لگاؤ، مل اس دن ہمارا لگے گا جس دن حالت ایمان میں اس دنیا سے جائے. میری بات یاد رکھنا، کسی پیر کی پیری پر بھروسہ نہیں، کسی عالم کے علم میں بھروسہ نہیں، کسی کی دولت اور منصب پر بھروسہ نہیں. بھروسہ فضیلت کا صرف ایک چیز پر ہے، جس دن دنیا سے صاحب ایمان کے لکھ مرید اور لکھاں حفظ ہونے تھوڑے مرید اور شاگرد، لیکن کوئی فضیلت نہیں. فضیلت اس دن جب آنکھ بند ہونی ہے، آخری سانس چلنا ہے، اس دن لا الہ کے ساتھ رسکی ہوتی ہے. میں یہ ارادتاً بار بار آپ کو تنقیدی انداز میں یہ عقیدہ دینا چاہ رہا ہوں کہ آتے ہیں حسنین اور عمر پاک کیا دیتے ہیں؟ سارے مجاہد بڑے بڑے لوگ زندہ ہیں ابھی بھائی، خود مولا علی موجود ہے، عثمان غنی موجود ہے، عشرہ مبشرہ اصحاب موجود ہے، اور بھائی جن کے لیے حضور کہیں ساتھ میں میرے ماں باپ قربان، اور ساتھ میں نبی وقاص موجود ہے. ان کے باوجود حسنین آئے، مولا علی کو بھی ایک حصہ ملے، لیکن حسنین آئے تو ان کو دو حصے دیے گئے. کتنے؟ دو حصے. سب کے لیے ایک کی گنتی، لیکن حسنین کے لیے 2 سے شروع ہو گئی. عمر پاک کی گنتی کا عجب اور نرالا رنگ ہے، سب کے لیے ایک گن رہے ہیں، لیکن حسنین کے لیے 2 گن رہے ہیں. تو یہ سمجھنے والی باتیں، وہ حسنین کے ایمان کو دگنا ملا لے کر چلے گئے. حضرت عبداللہ ابن عمر آگے بڑھے، عرض کیا با جان آگے بیٹھا ہوا بھی تو عمر ہے، بڑے بڑوں کی دال جلدی کرتی وہاں پر. سیدنا سلمان فارسی سے ایک دن آپ نے خود سوال کیا، یا سلمان سینئر صحابی کئی 100 سال پر عمر مشتمل، یا سیدنا سلمان فارسی اگر آپ نے میرے اندر کوئی چیز دیکھی ہے تو ارشاد فرمائیے. تو لوگ حق کہتے ہوئے ان کے جلال کے سامنے لوگ گھبراتے تھے. تو سلمان فارسی نے آئے بائے کیا، جبھی ڈرے تھے نہیں، انہوں نے کہا ڈرے نہیں، میں خود پوچھتا ہوں. آپ نے فرمایا میں نے سنا ہے کہ آپ کے لیے صبح کا لباس اور ہے اور شام کا لباس اور ہے. آپ نے وضاحت کی نہیں سلمان فارسی، میرے پاس ایک ہی لباس ہے، اسی کو دھو کر میں دوبارہ زیر کر کرتا ہوں. اب میں آپ کو سمجھانے لگا
کہتا ہوں جو آج آپ کو قصے کہانیاں سناتے ہیں فلانا باغ سیدہ نے لے لیا، فلانی خلافت چھین لی، فلانا دروازہ گرا دیا، جن کے پاس پہننے کے لیے ایک جوڑا ہے ان کو اتنی تمنا نہیں کہ میں کچھ لے لوں، ہاں ان کو یہ لالچ ہے کہ حسنین آئے سب کو ایک دیا ان کو دو دے دو، ان کو دو دے دو، قربان جاؤ ان کو دو دے دو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر عرض کرتے ہیں ابا جان آپ جانتے ہیں کہ میں رسول اللہ کے ساتھ غزوات میں لڑتا رہا، بڑے بڑے غزووں میں آپ لڑے، سخت سخت جنگوں میں حضور کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے عبداللہ ابن عمر لڑے۔ فرمایا میں عمر میں بھی بڑا حضور کا ساتھ دیا، جنگوں میں لڑے، علم و فضل میرے پاس، حضور ہمیں ایک ملا اور حسنین کریمین کو دو دو حصے دیے گئے، تو جناب عمر جلال گئے۔ فرمایا عبداللہ تم حسنین کے بارے میں پوچھتے ہو اور آج میں یہ سوالیہ نشان آپ کو دے کر جا رہا ہوں، جو کوئی کن ٹوٹا مولوی بغیرتی کرے اہل بیت کے کام، ہاں شرماؤ نہیں، وہ بغیرت ہے جو رسول اللہ کے کلمے کا احسان نہیں جاتا، وہ بغیرت انسان ہے جو رسول اللہ کے کلمے کی قدر نہیں کرتا۔ یہ میں تمہیں دے کے جا رہا ہوں بات، کون امام حسن حسین، کون حسین؟ جناب عمر پاک کہتے ہیں عبداللہ تم نہیں جانتے حسین اور حسن کون ہے؟ فرمایا حسن حسین جن کے نانا کا نام محمد رسول اللہ، تمہیں نہیں پتا حسین کون ہے حسن کون ہے؟ فرمایا جن کے نانا رسول اللہ ہے اور جن کے دادا علی مشکل کشا ولیوں کے تاجدار ہیں، جن کی ماں فاطمہ زہرا جنت کی عورتوں کی سردار ہے، جنت کی مالکہ ہے، تم پوچھتے ہو ان کو دگنا کیوں دیا؟ تو سن لو اے عبداللہ، رہی تمہارے باپ کی بات تو اس کے پاس جو کچھ بھی ہے رسول اللہ کے قدموں کا صدقہ، رسول اللہ کے قدموں کا صدقہ ہے، رسول اللہ کے قدموں کا صدقہ ہے۔ یہ حسنین کا تعارف جناب عمر پیش فرما رہے ہیں، جناب عمر، اور تم کو اہل بیت میں ہم نوکری میں کوئی گڑبڑ کر دیں، کوئی گڑبڑ کر دیں، نہیں ہو سکتا، چونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ حضرت ابو بکر جیسی شخصیت وصال ظاہری ہو گیا حضور کا، تو لوگوں کی چشمان نے تو نظارہ کیا تھا کہ کندھوں پر سوار ہو کے مولا حسن حسین سواری کیا کرتے تھے حضور کی، اور روایت میں لفظ بھی یہی ہے کہ ایک دن حسنین سواری کر رہے ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق آتے ہیں تو کہتے ہیں کتنی سواری اعلیٰ ہے، کتنی اعلیٰ سواری ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں فرماتے ہیں ابو بکر یہ دیکھو کہ سوار بھی بہت اعلیٰ ہے، یہ کربلا کے شہ سوار صرف کربلا کے شہ سوار نہیں بلکہ نبیوں کے کندھوں کے بھی شہ سوار ہے، نبیوں کے کندھوں کے بھی شہ سوار ہے۔ تو وصال ظاہری کے بعد تاریخ عالم نے یہ نظارہ دیکھا ہے اور شرکت کالے اور کالے چوروں کو، کالے کپڑے پہننے والوں کو کہ تم کہتے ہو ابو بکر تو رسول اللہ کے وصال ظاہری کے بعد بھی حسنین کو کندھوں پر بٹھایا کرتے اور بٹھا کر کہا کرتے لوگوں سنو یہ جو آج میرے کندھوں پر بیٹھے ہیں نا حسنین، ان سے اس لیے محبت کرو کہ رسول اللہ ان سے محبت کرو۔ صحابہ نے تو یوں نام بتالیاں کی اور صحابہ کے لیے تو وہ پیر تھے کہ ابو ہریرہ جیسی شخصیت، جناب سیدنا ابو ہریرہ، میں نے مانا والا میں بھی 10 محرم اس روایت کو عرض کیا، میں ذمہ دار ہوں اس بات کا، بعض اب آپ ضعیف کے چکر میں پڑھتے ہیں، ضعیف نہیں ہے روایت، میں علم و رجال میں بڑی مہارت رکھتا ہوں، تاریخ سمجھتا ہوں۔ ابو ہریرہ پاک ایک دن حسنین گھوڑے پر تشریف لا رہے ہیں، ایک روایت میں لکھا ہے جنازے سے، جناب حسین پاک جب پہنچتے ہیں تو ابو ہریرہ آگے بڑھ کر اپنی ہتھیلیاں گھوڑے کی رکاب کے سامنے رکھتے ہیں اور حسنین جناب امام حسین کا پاؤں اپنے ہاتھ پر رکھا کر پھر زمین پر اتارتے ہیں۔ یہ کس کی بات کر رہا ہوں؟ ایک تو آپ کی یادداشت بڑی کمزور ہے، سنی کی یادداشت کمزور ہے، اس لیے بار بار آپ کو یاد کرانا پڑتا ہے۔ ابو ہریرہ اس
اس ہستی کا نام ہے کہ حدیث میں 60-70% روایات کرنے والی ہستی، سینئر صحابی، دین جن کے ذریعے پہنچا، انہوں نے یہ نہیں کہا میں بہت بڑا ہو گیا ہوں۔ ہاں جی، آج لوگ پیروں کی اولاد سے یا علماء کی اولاد سے بھی کرتے ہیں کہ ہم علم میں زیادہ ہو گئے ہیں، ہم تقوی میں زیادہ ہو گئے، ہماری نمازیں ذرا فالتو میں نہیں۔ جس کو نسبت کا یاد اور مودۃ فی القربیٰ کی بات سمجھا رہا ہوں پریکٹیکلی۔ مودۃ فی القربیٰ ہوتا کیا ہے کہ ابو ہریرہ پاک آگے بڑھتے ہیں، اپنی ہتھیلیوں پر ان کا پاؤں مبارک رکھاتے ہیں، جب نیچے اترتے ہیں ابو ہریرہ پاک دیکھتے ہیں کہ آپ کی جوتوں پر گرد پڑی ہے، آپ نے اپنا امامہ کھولا، پگڑی جس کو آپ عزت کہتے ہیں، یہ جو رسول اللہ کی سنت ہے، آپ نے اپنی پگڑی اتاری اور جناب حسین کا جوتوں کو صاف کرنا شروع کیا۔ اس کو بڑی نبی سے مانتا ہے، ایک بڑا صحابی، ایک مجتہد صحابی، محدث صحابی اور رسول اللہ کا سینئر غلام، ایک نوجوان کے پیروں سے مٹی جھاڑ رہا ہے، مٹی جھاڑ رہا ہے۔ جواب میں جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کی اولادیں بھی بڑی ہوا کرتے ہیں۔ حسین پاک نے آپ کے ہاتھ پکڑے اور کہا ابو ہریرہ آپ بڑے ہیں، آپ بڑے ہیں، ہمارے نانا جان کے ساتھی ہیں، یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ تو فرمایا ہے حسین جو آپ کے فضائل ہم نے آپ کے نانا سے سنے ہیں وہ تو ان سے بھی بڑھ کر ہے، یہ خدمت کیا ہے، خدمت کیا ہے، بڑی چھوٹی ہے، ہم نے تو اس سے بھی بڑھ کر آپ کے فضائل ان سے سنے۔ تو لوگوں یہ ہے مودۃ فی القربیٰ۔ اب آؤ مودت کے معنی پر۔ صوفی کیا کہتے ہیں؟ صوفی کہتے ہیں اہل بیت کے ساتھ تیرا میرا رشتہ ایسا ہے، مودت فی القربیٰ تقاضا اس بات کا کرتا ہے کہ اگر مجھے روٹی کا ایک ٹکڑا بھی ملتا ہے، روٹی کا اگر ایک لقمہ بھی ملتا ہے، تو مودت فی القربیٰ کا تقاضا یہ ہے کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ رسول اللہ کی آل کے قدموں کا صدقہ ہے۔ مودت کا معنی نیاز مندی، مودت کا معنی نوکری، مودت کا معنی غلامی، اور لغوی اعتبار سے یہ محبت سے ایک درجہ بڑھ کر، اور وہ کیا ہے کہ جان بعد میں پیاری ہو اور حضور کی اہل بیت پہلے پیاری ہو، اولاد بعد میں، نمازیں روزے بعد میں، اپنی ذات بعد میں، اور حسنین کریمین پہلے، حسنین کریمین اپنی جان بھی بعد میں، کہیں اپنی جان بھی بعد میں، اپنا مال بھی بعد میں، اپنی اولاد بھی بعد میں، سب کچھ بعد میں، سب سے پہلے امام حسین اور امام حسن، سیدہ فاطمہ اور آل رسول سب سے پہلے۔ تو مودت فی القربیٰ اس کو کہتے ہیں جی۔ اور ابھی چاہے تو میں اور کئی صحابہ کے واقعات مودت پہ آپ کو سنا سکتا ہوں کہ مودت کیسے کی جاتی ہے، کہ کئی 100 سال کا بڈھا ہو، مؤذن رسول یا بلال حبشی ہو اور سیدہ فاطمہ کے گھر جانوروں کو چارہ ڈالتے حسنین کی خدمت کرتے ہو، یہ مودت فی القربیٰ کہ مراتب جو بھی ملے ہیں صحابہ کو پتا تھا ان کے نانا کی وجہ سے ملے، اور ان کو راضی کریں گے تو بات آئی، حضور نے فرمایا الہی میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما اور اس سے بھی محبت فرما جو ان سے محبت کرتا ہے۔ چوئسا لوگ آج 12 لاکھ 15 لاکھ خرچ کر کے حج کو جاتے ہیں اور آپ کے کہتے ہیں اللہ جی ہمارا حج قبول کریں، اور آج کس لیے فرض ادا کریں گے تو اللہ مقام رضا دے گا، اللہ تعالیٰ کیا دے گا؟ مقام رضا دے گا، اللہ تعالیٰ اپنی دوستی دے گا، اللہ تعالیٰ اپنا قرب دے گا۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ اللہ جی جو حسین سے پیار کرے تو بھی اس سے پیار کرے۔ آپ کو مکے جانے کی ابھی ضرورت نہیں پڑی، آپ کو باہر دوڑ کر کے خانہ کعبہ کے ساتھ چکر، صفا مروہ کے ساتھ چکر کی ضرورت نہیں، گھر بیٹھے بھی اللہ کا پیار لے سکتے ہو۔ کیسے؟ حسنین کریمین سے پیار کرو، ان کے اوپر اپنی جان
ان کے اوپر اپنی جان کو قربان کریں. تو میں عرض کر رہا ہوں یہ اختیاری مضمون نہیں میرے عزیز، یہ اختیاری مضمون یہ کمپلسری سبجیکٹ ہے، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے کہ جہاں آل رسول دیکھو کچھ دے نہیں نہ سکتے جیب سے نکال کر، کم سے کم ہاتھ باندھ کر ادب کر، ہاتھ باندھ کر. اب جتنا ٹائم لو اب مجھے لینا پڑے گا سمجھانے. میں نے کوئی یزید کی بات کی پوری تقریر میں؟ بتائیں نا، بلند آواز سے. نام اگر لینے کی کوشش بھی کی تو ایسی ضمیر استعمال کی جس میں اشارہ آ جائے. ٹھیک ہے، میرے شیخ کیا فرماتے ہیں، میرے والد گرامی آپ فرماتے ہیں جتنی دیر بیٹھ کے تو نے کہنا یزید شرابی کا فلاں تھا، یزید یہ، یزید وہ، فلاں فلاں، کہتا اس سے کرنے سے تو ہو سکتا مجھے نیکی کوئی نہ ملے، لیکن ہاں جتنی دیر بیٹھ کے کرے گا یا حسین یا حسین یا حسین، دل اتنا صاف ہوتا جائے گا، دل میں نور آتا جائے گا، رب کے قریب ہوتا جائے گا اور جنت میں ٹھکانہ بناتا جائے گا. اس لیے ہمیں گئی وہ ردی کے ٹوکری میں باتیں جو اعتراف کرائیں، اور جو ملون کر گیا 100% ٹھیک تھا، جو کوئی کر گیا اس کے نصیب کی بات. اب تیرے نصیب اس وقت کھلیں گے جب تیری زبان پہ یہ ہوگا میرے ہیں حسین، ہم سب کے ہیں حسین، ہم سب کے ہیں حسین، ہم حسین حسین کر کے اپنے بختوں کو جگائیں گے، اپنے بختوں کو جگائیں گے. تو دعا کیجیے اللہ میں ان کی محبت میں کامل کرے اور ہمارے دلوں کو پاک طیب طاہر فرما کر. یہ ایسی ہستیاں ہیں جن کی محبت دلوں کو پاک کرتی ہیں، طیب کرتی ہیں، طاہر کرتی ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے حضور کی محبت سینے میں آ جاتی ہے. حسین پاک کی محبت ایسی محبت ہے کہ آپ ان سے محبت کریں دم لگا کر جی توڑ، تو آپ کی اس حسین پاک کی ادنا سی محبت کی کوشش پر خود بخود حسین کی محبت کے ساتھ حضور کی محبت آ جاتی ہے. یہ اہل بیت کا چیپٹر بڑا نازک ہے. جنتی جانا بننا چاہتے ہو، جنت میں جانا چاہتے ہو، خاتمہ بالایمان اس دنیا سے رخصت ہونا چاہتے ہو، پھر اہل بیت کی نوکری میں اپنے آپ کو کامل کرو اور اہل بیت کی بےدبی سے اپنے آپ کو بچاؤ. اور محبت اس بات کا تقاضا نہیں کرتی کہ کسی دوسرے کو گالی دی جائے. ہر بندہ کہتا ہے نا میرا پیر، میرا باپ، میری چیز. بھئی بات یہ ہے کہ میرا کرنے سے کچھ نہیں ملتا. ٹھیک ہے نا، جب آپ اپنی سوچ کو، فکر کو، کردار کو مضبوط کرتے ہیں نا، فرق اس وقت پڑتا ہے. کیونکہ کسی پیر کی محبت فرض نہیں، کسی آپ کے اوپر محدث مفسر عالم کسی اور کی محبت فرض نہیں. ہاں اہل بیت اور صحابہ کی محبت آپ پر فرض ہے. اور ہمارے شیخ اعظم ہمارے جد اعلیٰ حضرت حافظ عبد الکریم رحمۃ اللہ علیہ ہدایت الانسان الی فی سبیل العرفان سنگیوں کے گھر میں پڑھی ہے، نکال کے پڑھنا. آپ لکھتے ہیں کہ اہل بیت اور صحابہ کی محبت حضور کی محبت میں داخل ہے. ان میں سے ایک بھی جز خالی رہ جائے، جگہ خالی رہ جائے، اہل بیت کی محبت نہ ہو یا صحابہ کی محبت نہ ہو، فرماتے ہیں کبھی بھی بندہ حضور کی محبت کو ادب کرے، ادب والے بن جائے.